there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. تو یہ آیات کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، وہ اس سے متعلق گفتگو بھی کریں گے۔ تو آج مختصر سی گفتگو رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے جو اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے رجب۔ یہ شعبان چل رہا ہے، شعبان سے پچھلا مہینہ جو تھا یہ رجب تھا۔ تو رجب کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے نا، رجب کا چاند نکلتا تھا دیکھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک، یعنی رمضان المبارک کی برکتوں سے ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھانے کا مجھے موقع عطا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے کہ یا اللہ میری زندگی میں رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر آ جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان المبارک کی کتنی اہمیت۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کتنی ہے تو وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہی رہے، سارا سال رمضان ہی رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نادانی ہماری ہے کہ ہم سمجھ نہیں تھے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی مختصر طور پر یہ احادیث مبارکہ عرض کی جاتی ہیں جن سے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس نیت سے سننی ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے مستدرک کے حاکم حدیث کی مشہور کتاب، اس میں حدیث ہے سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے قاری ہیں، سب سے بڑے، سب سے خوبصورت قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابی مجھے سورۃ بینہ سناؤ، مجھے سورۃ بینہ 30ویں پارے میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابی مجھے سورۃ بینہ سناؤ۔ تو کہنے لگے آقا آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا تو میں آپ کو سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے کہو آپ کو سورۃ بینہ سناؤ۔ اللہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرنے کہ آقا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے کہو کہ سورۃ بینہ سنائے۔ تو بھائی یہ صحابہ اکرام کی خصوصیت تھی کہ ان کے اللہ نام بھی لیتا تھا اور ان کے مسائل کو اللہ قرآن میں بیان بھی کرتا تھا اور ان کی باتوں کا جواب خود اللہ دیا۔ اس لیے بھائیو اللہ کے نبیوں کے بعد کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں غلط سوچنا بھی انسان کو ایمان سے محروم کر دے۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، شاید لوگ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کپڑے اتارنا چاہو تم آزاد ہو، تم پر کوئی پابندی، لیکن یاد رکھنا شریعت کی نظر میں یہ پابندی نہیں، یہ ایسی حماقت ہے جو انسان کو بڑی آسانی سے جہنم تک پہنچا دے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور صحابہ اکرام سے بڑے ولی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو بھائی جب 2 دشمن آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کی قیمتی ترین چیز کو وہ نقصان پہنچائے۔ تو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان ہوگا تو کبھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں پر اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے بارے میں غلط تبصرہ، یہ بندہ یا تو پہلے ہی ایمان سے محروم ہے
اور اگر بالفرض اس میں ایمان ہے تو اس کی یہ حرکت اس کو ایمان سے محروم کر دے. اس لیے بھائی یہ بڑا تباہی کا سودا ہے، بڑا نقصان دہ کام ہے، بڑا خطرناک عمل ہے. کبھی غلطی سے بھی یہ حرکت. 15ویں صدی کے اولیاء جو ہیں ان کا بھی ہم عزت و احترام کرتے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، خواب میں کسی کو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے تو لوگ اس کو بڑا سعادت مند سمجھتے ہیں. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ سے دین سیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، اس کا کوئی مقام نہیں. یہ اس دور کی بد نصیبی ہے کہ جو منہ میں آیا، جس کے بارے میں آیا اس کو کہہ دیا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ایمان سے محروم. اس لیے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں نے بہت معمولی بات کی ہے، بڑی ہلکی بات کی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنی گھٹیا بات ہوتی ہے. اللہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا، اب اس سے کبھی بھی راضی. ایسے بول بھی زبان سے نکلتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ کو انسان پر ناراض کر دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس سے ہمیشہ اللہ ناراض ہوگا اس کو کوئی خیر کا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور انجام کار جہنم میں جانا اس کا مقدر بنے گا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. آپ نے صحابہ کرام کو قریب کیا اور خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے. جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی فرمایا آمین. آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ مکمل ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھنے لگے آقا آج ہم نے ایسا منظر دیکھا ہے جو پہلے کبھی. آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے جا رہے تھے، یہ کیا واقعہ ہے؟ ذرا اس کی تفصیل ارشاد فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبریل آیا. انہوں نے آ کے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک اپنی زندگی میں پایا پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. پھر میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہنے لگے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہنے لگے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی اب دیکھیے دعا کون کر رہا ہے؟ بد دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل. آمین کون کہہ رہا ہے؟ تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رمضان المبارک زندگی میں آئے پھر بخشش نہ ہو سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. نمبر 2 درود شریف پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، درود شریف نہ پڑھے اس سے بڑی بدبختی والی بات بھی. اور نمبر 3 والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو انسان بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑی بد نصیبی والی بات. تو رمضان المبارک تو ہمارے قریب آ چکا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک اس حالت میں گزرے کہ ہماری بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہو. انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں گی ساری باتیں. اللہ نے توفیق دی کہ کس طرح رمضان المبارک گزارنا ہے تاکہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. نمبر 2 درود شریف سے متعلق یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اور ناراض نہ ہونا. ہم اس معاملے میں بڑے بخیل ہیں، کیوں بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کی گنتی کرنا چاہیں تو گنتی بھی ممکن نہیں. کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان پر کچھ دیر کے لیے درود شریف بھیجنے کی روٹین بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے. درود کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ ان پر اپنی رحمت بھیج دے.
ان پر اپنی رحمت بھیج دے. جو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر 70 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ یہ جملہ کہے گا کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما, اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو کس کا فائدہ ہے؟ اور بھائی درود شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی. توجہ فرمانا, میں ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں. آپ کی چاہت بھی تھی کہ امت ہی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل تھی نا, کیوں بھی؟ اب اس سے ہمیں ایک یہ مسئلہ اور معلوم ہوا کہ بھائی اللہ اکبر, اللہ کے سوا سب محتاج ہیں, اللہ کے سوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے ترغیب دیا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جو بندہ ہر روز صبح بھی اور شام بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا, اور درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے دعا کرے گا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت والے دن میں ضرور اس کی سفارش کروں گا. قیامت والے دن میں ضرور اس کی بھائی. سب سے اعلیٰ درود شریف اور سب سے بہتر درود شریف درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کو 10 مرتبہ پڑھو کتنا ٹائم لگے؟ 2 منٹ لگے. کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کیا یہ بے وفائی کی انتہا نہیں کہ انہوں نے سب کچھ اپنا ہمارے لیے قربان کر دیا اور ہم اتنا اپنے فائدے کے لیے بھی اتنا کرنے کے لیے تیار؟ درود شریف کے بہت فضائل ہیں, اللہ نے توفیق دی تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ, بلکہ گفتگو چلتی رہے گی. ایک بات اور 1-2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا, کتنی مرتبہ؟ فرمایا اس کی پیشانی پر, اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار, کہ یہ بندہ منافق ہو کے نہیں مرے گا اور یہ بندہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا. یہ بندہ منافق ہو کے بھی نہیں مرے گا, جہنم میں بھی. بھائی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر ایمان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں مرے گا. نمبر 2 جنت میں جائے گا, جہنم میں. کیا مشکل ہے بھائیو, 100 دفعہ کو درود شریف پڑھ دیے. درود ابراہیمی نہ پڑھو, چھوٹا مختصر درود شریف پڑھ دو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتنی ضرورت ہے؟ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں ماضی قریب میں, اللہ کی درجات بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے جو بندہ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہیں کرے. اور وہ درود شریف بتایا کرتے تھے, یہ درود شریف سامنے لکھا ہوا ہے نا, یہ انہی کا بتایا ہوا ہے, صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ. کہ مشکل ہے بھائی, گھڑی دے کے پڑھو 500 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن شیطان یہ کام کرنے دیتا نہیں. اس لیے روٹین بناؤ, ٹائم ٹیبل, کہ روزانہ اٹھ کے نماز پڑھ کے سب سے پہلے کام یاسین پڑھیں, یاسین کے بعد یہ کام کریں. تو 20 منٹ کا کام ہے, کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ دنیا آخرت میں اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے. اور ایک حدیث پاک تو یہ لکھی ہوئی کہ رسول کی الترغیب والترہیب حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر جمعے والے دن 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا, فرمایا اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گے جب تک جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا. ٹھیک ہے جی, اللہ توفیق عطا فرمائے. اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر انسان جنت حاصل نہ کر سکے تو یہ بربادی کے لائق ہے, تباہ ہو جانے کے لائق ہے. بد دعا جبریل کر رہے ہیں, آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اور اس بد دعا کی قبولیت میں کچھ ہوگا. لہٰذا والدین جن کے رخصت اصال ثواب کرنے میں, دعا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں, اور ممکن ہو تو ہر جمعے والے دن ان کی قبر پر حاضری دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اللہ اسے 2 انعام عطا فرماتے ہیں. نمبر 1 اس کو والدین کے فرما بردار اولاد میں شامل کر دیتے ہیں, اور نمبر 2 اس کی بخشش کا فیصلہ. جن کے رخصت ہو چکے ہیں وہ کوشش کریں اگر ممکن ہو تو ہر جمعے حاضری دیں, وغیرہ اصال ثواب میں اور دعا میں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں, اور جن کے زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں. اور یہ ہماری جنت ہے, حقیقت یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے جسم کا سب سے نچلا حصہ کون سا ہے؟ پاؤں. اور جنت جو سب سے ہر انسان کی, ہر مسلمان کی طرف کیا ہے کہ مجھے جنت, تو سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے
وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے, درمیانہ دروازہ ہے. تمہاری مرضی ہے اس کی حفاظت کرو, تمہاری مرضی ہے اس کو ضائع. تو ہمارے والدین ہماری جنت ہے. تھوڑی سی اگر ہمت کر لی جائے تو بڑی آسانی سے ان کو راضی کر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی العلی العلی الوہاب, سبحان ربی العلی العلی الوہاب, سبحان ربی العلی العلی الوہاب. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین, جو کچھ اس مجلس میں کہا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دیں. ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے, ان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیجیے. اہل غزہ کو جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا فرما دیجیے, ان کے مشکلات کو مسائل کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. اسرائیل کو سزا ہستی سے مٹا دیجیے. امریکہ برطانیہ دنیا بھر کے یہودی اور ان کے حمیفیوں کو چن چن کے اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا دیجیے. فلسطین کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما دیجیے. ان کے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجیے. ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.